اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وقاص احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قلم میزان۔ یہ میری معاشی نظام اور کیپٹلزم پر 5ویں ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ مارکس والے یہ بات بھی بہت اچھی کرتے ہیں اپنی تنقید میں کہ حکومت اس بات پہ نظر رکھے کہ وہ چیزیں جن کی یوز ویلیو بہت زیادہ ہے وہ ایکسچینج ویلیو میں کنورٹ نہ ہوں۔ اس کے لیے حکومت کو مارکیٹ میں سختی بھی کرنی پڑ جائے تو کی جائے، اور میں مثال دیتا ہوں کہ یہ یوز ویلیو اور ایکسچینج ویلیو کیا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کی مارکیٹ ہے، یعنی گھر خریدنے اور بیچنے کی ایک مارکیٹ ہے، پاکستان کی ایک مارکیٹ ہے، کراچی کی ایک مارکیٹ ہے۔ اب گھر کیا ہے؟ ایک انتہائی ضروری چیز ہے، لوگوں کی سروں کی چھتوں کا معاملہ ہے، لوگوں کے فیملیز کا معاملہ ہے۔ لیکن جب سرمایہ دار لوگ اسی گھر کو اپنے پیسے کو کنورٹ کر لیں گے گھروں کے کاروبار میں، اور گھروں کی یوز ویلیو کو امپیکٹ کریں گے اور اس کو ایک ایکسچینج ویلیو بنا دیں گے، یعنی کیا مطلب کہ اپنے سرمایہ کو گھروں سے کنورٹ کر رہے ہیں اور گھروں کو خریدنے بیچنے کے کاروبار میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قیمتیں خواہ خواہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں، یعنی جب لوگ اپنا سرمایہ گھر کی خرید و فروخت میں کنورٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ فورسز کی وجہ سے قیمتیں خام خواہ اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ محض اسپیکولیشن اور کی وجہ سے حقدار اور مستحق بھی مصنوعی مہنگائی کی وجہ سے گھر خرید نہیں پاتے۔ بینک والے دونوں طرف سے ادھر بھی قرض دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی قرض دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ مزید بینکوں سے قرض لے کر گھروں میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے بینک دوسرے لوگوں کو بھی قرض دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ گھر خریدنے کے لیے ہم سے قرض لیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پہ کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں مارک اپ کے اور سود کے۔ اس سے ایک ببل کریٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں، گھروں کی پرائسز مصنوعی طور پر بڑھ جاتی ہے، جو بعد میں بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گھر خریدنے بیچنے کے اس کھیل میں مارکیٹ میں بوم آتا ہے جو بالآخر بسٹ ہوتا ہے، اور کمزور لا علم اور عام آدمی کا وہ اشر ہوتا ہے جو 2007 اور 8 میں امریکہ میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی 80 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہوئے۔ تو ایک شفاف، الرٹ، ہوشیار، عوام دوست حکومت مارکیٹ کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتی۔ نیو کلاسیکل اکانومی کا یہ اصول کہ مارکیٹ سیلف کریکٹیو ہوتی ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ خود سیلف کریکٹیو میجر لیتی ہے، یہ سب لالی پاپ ہے، اور برسوں سے سرمایہ دار عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور حکومت کو بھی، کیونکہ حکومت خود کاروبار میں شامل ہو گئی ہے یا سرمایہ دار خود حکومت میں آ گئے ہیں۔ تو خیر اس میں تو اب یہ لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن حکومت کو ان سیکٹرز میں جن کی یوز ویلیو بہت ہے جیسے کہ گھر، اس میں بہت خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ اس میں بوم بس سائیکل نہ ہو اور مصنوعی پرائسنگ نہ ہو، اور مصنوعی پرائسنگ کی وجہ سے غریب عوام، متوسط طبقے کے عوام کا نقصان نہ ہو۔ ہاں، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ حکومت کو کتنا اور کہاں معاشی نظام میں دخل دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مشاورت اور ایک کنسلٹیشن اور ایک ڈسکشن کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹ میں آزادی دی جائے مگر ظلم اور سرمایہ کی طاقت کی وجہ سے عدم توازن پر کڑی نگاہ نہ رکھی جائے۔ اس بات کا تجربہ انگنت مرتبہ ہو چکا ہے، مارکیٹ کو بڑے سرمایہ داروں اور طاقتور کمپنیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بینک اور مالیاتی اداروں کی سب سے آزاد اور خود مختار مارکیٹ امریکہ میں ہے، تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مالیاتی اسکینڈل اور بینکوں کے اسکینڈل، بینک رن، اور اس کے علاوہ 2007 اور 8 کا جو سب پرائم مارگیج کرائسس تھا گھروں کا، وہ امریکہ میں ہی آیا۔ تو بڑے بڑے معاشی بحران بھی وہیں آتے ہیں، جس کی لپیٹ میں کیونکہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے اور اس کی اکانومی کے ساتھ یورپ کی اکانومی جڑی ہوئی ہے، اور پھر یورپ ان دونوں کی اکانومی کے ساتھ دوسرے ممالک کی اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے، تو بحران پہ ہر جگہ ہی آتا ہے۔ حکومت معاشرے کے ارتقائی عمل اور عوام کے شعور اور تحریکوں سے اثر انداز ہو کر کئی قوانین بناتی ہے جس پر اسلام اور کیپٹلزم کو کوئی تھیوریٹیکلی اعتراض نہیں۔ اسلام کا معاشی نظام جو اسلام کے روحانی نظام سے بھرپور طاقت لیتا ہے، وہ تو کہیں باقاعدہ نافذ ہی نہیں ہے، تو لے دے کر کارل مارکس کے نظریے سے انسپائر ہو کر اور ویسے بھی عوام کے شعوری ارتقاء یعنی لرننگ پروسیس اینڈ ایولیوشن سے، اور پھر ظلم کے ادراک اور سمجھ کی وجہ سے دنیا بھر میں جو لیبر موومنٹ چلی، یہ اسی کا پھل ہے جو نہ صرف پوری دنیا بلکہ مسلمان بھی کھا رہے ہیں۔ چاہے وہ 8 گھنٹے روز کی ڈیوٹی ہو، 40 سے 48 گھنٹے کا ہفتہ وار کام ہو،
کم سے کم اجرت کا معاملہ ہو، سک لیو کا معاملہ ہو، اینول لیوز کا معاملہ ہو، اتوار کی چھٹی ہو، دوسرے بینیفٹس ہوں، امپلائیز کی ہیلتھ انوائرمنٹ سیفٹی کے قوانین ہوں، چائلڈ لیبر کے قوانین ہوں، یہ سب مغرب میں ہی برآمد ہونے والی تحریکوں اور اس میں دی جانے والی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب ملکوں میں مختلف ریلیجیس اور کلچرل ویریشنز کے ساتھ نافذ ہے اور لاگو ہے۔ کیپٹلزم نظام نے ماضی میں اس پر ریزسٹ کیا، لیکن بعد میں خاص طور پر جنگ عظیم اول اور دوئم کے بعد اس معاملے میں بیداری بڑھی اور اس پر کوئی خاص اعتراض نہیں۔ یو این کے چارٹر کے حوالے سے بھی جنگ عظیم دوئم کا نام میں نے اس لیے لیا کہ اس کے بعد یو این چارٹر میں بھی جو حقوق کی باتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر ایک یہ کامن نارم بن گیا کہ ملازمین کو حقوق دینے ہیں، جو میں نے اوپر تذکرہ کیا۔ اسلام تو اس سے بہت آگے جا کر سوشل سیکیورٹی کا نظام دیتا ہے۔ آمدنی اور وسائل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی حکمران اور خلیفہ یہ کام ماضی میں عظیم الشان انداز میں کرتے رہے ہیں اور مغرب کو انسپائر کرتے رہے ہیں۔ تو دنیا بھر کو سوشل سیکیورٹی کا ایک عظیم الشان نظام دینے والا دین جو ہے یا نظام جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو پھر بات وہی کہ حکومتوں کا رول معاشی نظام میں بڑا ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حکومت چند حساس سیکٹرز اور شعبوں کو چھوڑ کر کسی بھی مارکیٹ پر اثر انداز نہ ہو، خود کاروبار میں شامل نہ ہو۔ کہ اس ویڈیو پہ کام کرتے ہوئے خاکسار کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو وہ پہلے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو وہ خلیفہ بننے کے بعد بھی بازار جانے لگے کپڑا کندھے پہ لاد کے، تو ان کو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے یہی فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کا گزر اوقات کرنے کے لیے کاروبار بھی کروں گا، کام بھی کروں گا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھیے اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، امیر المومنین بن گئے ہیں، تو اب آپ کا سارا ٹائم، سارا وقت جو ہے وہ امور مملکت اور ریاست کے کام کرنے میں صرف ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا اور ہم آپ کا کوئی ایک مناسب سا ایک وظیفہ، مشاہرہ یا تنخواہ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر غور کیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مارکیٹ میں کاروبار کر لینے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ انہی سے کپڑا خریدتے، اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا کام مارکیٹ کے اندر عادلانہ نظام دینا تھا، تو ایک غلط روایت قائم ہونے کا ایک اندیشہ تھا، جس میں کانفلکٹ ریزولوشن اور کمپٹیشن کے نظام میں، عدل کے نظام میں فرق پڑ سکتا تھا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی، اور ایک ایسی روایت نہیں پڑی کہ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ خود بھی کاروبار کرے۔ آخری بات، چلیں یہ بات مانتے ہوئے کہ مارکس والے کیپٹلزم پر سسٹمیٹک تنقید کر کے اسلامی اسکالرز کو غور و فکر کا موقع دیتے ہیں، لیکن جن امور، مسائل اور ان کے حل پر اسلام بات کرتا ہے وہاں یہ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک اہم بات اخلاق ہے۔ یہ مسئلہ نہ کمیونزم کا ہے نہ کیپٹلزم کا، مگر اسلامی معاشی نظام ان امور کے بغیر مکمل نہیں۔ یعنی جن نظریات اور اصولوں پر ریاست قائم ہوتی ہے، اس کے سیاسی اور معاشرتی قوانین اور اصولوں کی چھاپ معاشی نظام پر بھی آتی ہے اور قانونی طور پر بھی آتی ہے۔ غیر قانونی، حرام، فوربڈن چیزوں جیسے کہ منشیات، شراب اگر کسی معاشرے میں حرام ہے تو اس کا کاروبار اور مارکیٹنگ بھی حرام ہوگی۔ شرم و حیا کے جو معاشرتی اصول رائج ہوں گے، عوام جن باتوں کو مل جل کر ایز اے کمیونٹی پسند کرتے ہوں گے، معاشی نظام میں بھی ریفلیکٹ ہوں گے۔ اگر قانون یہ ہے کہ بچوں کو سگریٹ نہ بیچی جائے یا بچوں سے مشقت نہ کرائی جائے، تو میں یہ آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری قانون پہ عمل کروانا ہے، یعنی قانون بنانا بھی ہے اور قانون پہ عمل کروانا بھی ہے، اور عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ حکومت نے اگر اپنے سیاسی نظریات کے مطابق قوانین بنائے ہوئے ہوں گے تو ان کا اطلاق معاشی نظام اور مارکیٹ پہ بھی ہوگا۔ اس طرح معاشرے کی اخلاقی قدروں کے جو قانونی پہلو ہیں ان کا نفاذ کاروبار و معیشت پر بھی ہوگا۔ جیسے اسلامی ریاست میں نائٹ کلب، جوا، فحاشی کے کاروبار نہیں ہو سکتے، نہ کاروبار ہو سکتے ہیں، نہ ان کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ تو باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے مائیکل سینڈلز جو بہت ہی مشہور و معروف سوشو پولیٹیکل اور مورل فلاسفر ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ there is a moral limit of market. Few things are not sellable. Values are not sellable
You simply cannot put a price tag on moral values. تو اسلام بھی سمپلی یہی کہتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ سیلیبل نہیں ہیں، یا ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ روپے پیسوں میں نہیں کاؤنٹ کی جا سکتی. تو اسلام کا یہ اختلاف کیپٹلزم سے رہے گا، کیونکہ معاشرتی اور سیاسی سطح پر لبرل سیکولرزم جو ہے وہ امریکہ اور یورپین معاشروں میں رائج ہے، اور اسی سے انسپائر ہو کر کیپٹلزم چل رہا ہے. ظاہری بات ہے اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اسلامی ملکوں میں اللہ کی شریعت نافذ ہو، اللہ کا اخلاقی، معاشرتی اور قانونی اور سیاسی نظام نافذ ہو. تو جب یہ چیزیں نافذ ہوں گی تو اسلام کا معاشی نظام بھی جو ہوگا وہ انہی سے انسپائر ہوگا. کم الفاظ میں یہ کہ پروفٹ کی ہوس، لالچ انسان کو اخلاقی سطح سے نیچے گرا سکتی ہے، اس لیے اس میں حکومت اور ریاست کے اخلاقی معیارات کا متعین اور اعلیٰ ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر میں اب یہاں پہنچ کے یہ کہوں کہ اب اسلام کے کیپٹلزم سے اختلافات عمومی طور پہ، یعنی بگر ٹرمز میں کہہ رہا ہوں، وہ تین ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام اسلام کے اخلاقی اور معاشرتی نظام سے انتہائی مربوط ہوتا ہے اور کنٹرول میں ہوتا ہے. اور باقی دو باتیں میں اوپر بھی کر چکا ہوں کہ عدل کی خاطر رولز آف گیم جو ہیں وہ جسٹ ہوں، عادلانہ ہوں، جس کے اندر جائز اور معقول رسک ٹیکنگ قانون کا پارٹ ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے علاوہ دھوکہ دہی نہ ہو. اور ظاہر بات ہے دھوکہ دہی جو ہے وہ ہر معاشرے میں، ہر نظام میں، ہر کلچر میں اس کو خراب سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک لیگلائز سسٹمیٹک طریقے سے دھوکہ دینے کا کوئی نظام اگر بن گیا ہو اور لوگ اس کو بتا بھی رہے ہوں تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو اس نظام سے فارغ کرے، غائب کرے، اوائڈ کرے، ختم کرے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ جو دو باتیں میں نے نمبر 2 اور نمبر 3 جو بات کہی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کیپٹلزم کے اندر چلنے والے مانیٹری اور فائنینشیل سسٹم سے ہے. یہ بات بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن اس پر بات صرف سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہی نہیں، ایڈم اسمتھ کے شاگرد بھی کرتے ہیں، اور جدید معیشت دانوں نے آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ان مسائل کو سمجھا ہوا اور جانچا ہوا ہے. لیکن سمجھنا، جانچنا، انالائز کرنا ایک الگ بات ہے، اس کا حل اور سلوشن دینا الگ. ناظرین کرام، میں بیسیوں اسکالرس کو سن رہا ہوں، ان کے لیکچرز، آرٹیکلز پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. ان رائٹرز میں، ان پروفیسرز میں، ڈاکٹرز میں، اسکالرز میں رائٹ ونگ کے بھی ہیں، سینٹرسٹ بھی ہیں، لیفٹ ونگ کے بھی ہیں، ریفارمسٹ بھی ہیں، ریولیونشسٹ بھی ہیں. سب کو سن رہا ہوں، اور ان سب کو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کا حل انسانی عقل سے باہر ہے، ہمیں کہیں اور دیکھنا ہوگا. اسی بات پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.